عام دنوں میں اگر ایسا کروں تو بیمار پڑ جاؤں، لیکن جب ایام فاطمیہ ہو تو پھر کرم بھی بیوی کا ہوتا ہے۔ میں بہت سوچ رہا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ دونوں جو شہر بھی پڑھ کے آیا ہوں ان کے منتظمین ساتھ ساتھ ہیں، تو میں نے جو صبح میں مجلس پڑھی چاہا کہ وہ نہ دہراؤں دوسری جگہ، اور جو 2 جگہ پڑھ کے آیا ہوں کوشش کروں گا وہ مطالب یہاں نہ دہراؤں۔ اب کیونکہ بیوی کے ایام ہیں تو میں نے سوچا ایک قانونی بحث کروں گا باغ فدق کے مقدمے کی۔ رات کے اس پہر میں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، نہ گلا ساتھ دے رہے ہیں نہ سینہ، لیکن آپ حضرات مجھ سے مجھے لگتا ہے پوری طرح پڑھوا لیں گے۔ فضان گرامی، پورا ایک میں خود قانون کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، فقہی لحاظ سے نہیں دنیاوی قانون کی بات کر رہا ہوں۔ تو برطانیہ سے جب میں ایران پڑھنے جا رہا تھا اس وقت میں قانون کا طالب علم تھا، تو میں نے خود لا پڑھا ہوا ہے حد تک، لیکن شریعت کو ترجیح دی اس لیے پھر اس دین میں مدین کی طرف آ گئے، تو جو قانونی لحاظ سے پیش کروں گا پیچیدگیاں وہ سمجھ کے پیش کر رہا ہوں۔ چند اصطلاحات کے جدیدی آپ کے سامنے پہلے وضاحت کر دوں۔ مجھے بتایا بانیان جو امام باغ کے منتظمین ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے 4 فلور ہیں، کوئی بھی بالکل خالی نہیں، کہیں جگہ نہیں ہے، تو مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میری کچھ محنت سے پیش کروں گا، پسند آئے پہنچا دوں۔ اچھا، میں نے اس کو مقدمے کے طور پہ، قانونی مقدمے کے طور پہ کیوں چاہا کہ پیش کروں؟ کیونکہ جناب سیدہ نے بھی مقدمہ پیش کیا اور فرمایا یہ تھا کہ یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا، مسائل کا جملہ نہیں پیش کر رہا ہوں، جانتا ہوں بہت سے آنکھوں میں شاید آنسو آ جائے، لیکن مسائل کا جملہ نہیں ہے۔ تو سیدہ نے جب مقدمہ، کسی میں اب اتفاق کی بات ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی قاضی بھی تھا، جج بھی تھا، وہی گواہ بھی تھا، وہی مدعی بھی تھا، وہی غاصب بھی تھا، اس زیادہ تو نہیں وضاحت کی ضرورت، بات پہنچ گئی۔ تو جناب سیدہ نے مقدمہ پیش کیا اور منصف بھی وہی، قاضی بھی وہی، گواہ بھی وہی، مدعی سب کچھ، تو اس نے کہا آپ کا مقدمہ میں نے رد کر دیا، ریجیکٹ ہو گیا، مقدمہ آپ کا میں قبول نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا ایک بات سن لے، یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا، روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی، والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، والزعیم محمد، میرے وکیل میرے بابا ہوں گے، گواہ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین، دیکھتی ہوں اس دن تو کیسے یہ موضوع پڑھوں یا نہیں؟ جانے کے میں نے شروع کر دیا، تو اب جانے کے جناب سیدہ سلام علیہ نے فرمایا کہ اس دن میں دوبارہ مقدمہ پیش کروں۔ یہ چیلنج وہی دے سکتا ہے جسے اپنے مقدمے پہ یقین ہو اور مد مقابل کے غلط ہونے میں، باطل ہونے میں یقین ہو۔ یہاں میں چند اصطلاحات چلیے پیش کروں گا، میری پوری کوشش ہوگی بہت آسان بنا کے پیش کروں۔ ایک قانون ہے جو سرور کائنات نے دنیا کو دیا، اور برطانیہ نے اس قانون کو اسلام سے لیا، دنیا میں رائج کیا۔ میرے دوست سے انہوں نے باقاعدہ پوری تحقیق کی ہے۔ برطانیہ کا جو قانون ہے جو دنیا میں رائج کیا گیا، برٹش لیگل سسٹم جسے کہا جاتا ہے، اور اسلامی شریعت کا جو قانون ہے، 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، کرمنل لا ہے اور سول لا، وہ کہتے ہیں کہ 60 سے 80%
جو برٹش لیگل سسٹم ہے، برطانیہ کا قانون کا نظام ہے، وہ اسلام سے چرایا گیا۔ دنیا میں قانون رائج کیا برطانیہ نے، اور انہوں نے چرایا اسلام سے۔ نام کہیں نہیں بتایا۔ ایک اور میرے بہت گہرے دوست محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی قانون کی ابتدائی 600 سال پرانی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں پہلے قانون دان نے جملہ لکھا، محمد از دا لا گیور۔ قانون دنیا کو عطا کرنے والی ہستی کا نام محمد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے اقدام میں کہہ دیا تھا قانونی بحث چھڑوں گا، تو اگر کوئی زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہوں تو مجھے متوجہ کر دیجیے گا۔ بتائیے دنیا میں قانون دینے والی ہستی کا نام حبیب خدا۔ انہوں نے دنیا کو قانون دیا، نظام بنا کے گئے، اور جو قانون دینے والی ہستی ہے نا رسول خدا، قانون دینے کے بعد ایک جملہ کہا اپنے صحابہ سے، یتی وید علی فی القضاء سوا، میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے۔ قضاوت و عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ، بھائی رسول خدا فرما رہے ہیں علی کا اور میرا ہاتھ۔ جو بھی تک بہت سے لوگ خاموش ہیں جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دوں، نہ گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں خون جگر دے رہا ہوں۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں میرا اور علی کا ہاتھ، قضاوت یعنی جوڈیشری کے اندر، قضاوت میں عدالت میں ایک ساتھ، میرا اور علی کا ہاتھ، اوروں کا نہیں۔ میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت و عدالت میں ایک سا ہے، میرا اور علی کا ہاتھ۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے تو کوئی بھی مکے کا ایسا گھر نہیں تھا مشرکین میں سے جس نے پیغمبر کے پاس امانت نہ رکھوائی ہو۔ جب پیغمبر جا رہے تھے شب ہجرت کہہ کے گئے، یا علی میں جا رہا ہوں، آپ امانتیں لوٹا کے آئیے گا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پورا گھر بھرا ہے امانتوں سے، نام بھی نہیں لکھے، بتا تو دے کون سی امانت کس کی ہے۔ نہ جناب امیر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلا دن نکلا، سارے کے سارے مشرکین مکہ جناب رسالت میں آپ کے گھر آ گئے۔ مولا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، امانت لوٹاتے جاتے تھے۔ میں ممنون ہوں آپ لوگوں کا اس پیارے انداز سے سن رہا ہے کہ اس خستہ حالت میں پڑھ رہا ہوں اور آپ اس محبت سے سن رہے ہیں۔ تو ادارے گرامی جناب امیر نے کسی سے نہیں پوچھا، چہرہ دیکھتے جاتے تھے، امانت لوٹاتے جاتے، اور بعد میں بھی کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ میری امانت نہیں ملی۔ پیغمبر جانتے ہیں یہ ہاتھ اگر امانت لے تو ایک ایسا ہاتھ اور ہے جو ان امانتوں کو لوٹا سکتا ہے۔ پتہ نہیں بات بہت لینے کا ایک نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے صرف ایک اشارہ کروں گا، مجھے مقدمہ پورا پڑھنا بی بی کا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں پیغمبر خرمے کھا رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کریں، تو پیغمبر نے خرمے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے۔ جناب سلمان باہر نکلے، جا کے گنے 9 خرمے تھے۔ جناب امیر کی بات کہاں میں گئے، وہ بھی خرمے کھا رہے تھے، کہا یا جی عطا کیجئے۔ مولا نے جناب سلمان کو دیکھا، مسکرائے بغیر دیکھے کھجوریں اٹھائی، جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھی۔ جناب سلمان نے کھجوریں بھی گننا شروع کی۔ کہا سلمان کیا گن رہے ہیں آپ؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے
ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ایک ہی نور سے ہے۔ چچانے گرامی، تو میں پیش کر رہا ہوں یہ اصطلاح، میں نے کہا تھا کہ سرور کائنات نے کچھ قوانین دی ہیں دنیا کو، ایک قانون دیا ہے رسول خدا نے، اسے عربی میں کہتے ہیں کیونکہ علماء موجود ہیں، تو اس لیے پیش کر عربی کی اصطلاح، پھر اردو میں ترجمہ کروں گا اور انگریزی کی بھی اصطلاح بتا دوں گا، مزید تو زبان کوئی نہیں چاہیے ہو۔ عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، اردو میں آپ کہتے ہیں کہ جو شے جس کے قبضے میں ہو، صاحب قبضہ، اور انگریزی میں جو برطانیہ دنیا میں رائج کی کہا لا آف پوزیشن، پوزیشن یعنی قبضہ۔ مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے سر پہ ہے تو میرا ہے، اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کر دے کہ یہ امامہ اس کا ہے تو اسے گواہ کی ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ میں داد دے رہا ہوں ان تمام مومنین کو جو ابھی پہنچ گئے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ انگوٹھیاں میرے پاس ہیں، مجھے پوری بھی آ رہی نہیں پہنچا سکا، یہ میں نے ابا کبا پہن رکھی ہے، کرتا پہن رکھا، کرتا مجھے پورا بھی آ رہا، اگر کوئی آدمی کا یہ کرتا آپ کا نہیں میرا، مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے گواہ کی ضرورت ہے، جو دعویٰ کرے یہ کرتا ان کا نہیں میرا ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3، بڑی اچھی ترتیب رکھی ہے سید رضی نے، تیسرا ہی خطبہ ہونا چاہیے تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ خطبہ شکشقیہ، مولا فرماتے ہیں خلافت کا کرتا میرا تھا، اوروں نے چڑھا لیا، انہیں پورا بھی نہیں آتا تھا۔ جو ہے جانے گرامی، اب بات واضح ہوئی ہے۔ تو جانے گرامی، یہ جو قبضے کا یعنی جو شے جس کے پاس ہے، توجہ ہے نا، میں چل رہیے گا۔ اب یہ انگریزوں نے کہا دنیا بھر میں راج کیا، ساری دنیا میں اب یہ قانون ہے، لا آف پوزیشن، یہ قانون ہے قبضہ، جس کے پاس جو شے جس کے قبضے میں ہے، جس کے قاعدۃ الید۔ تو جانے گرامی، یہ رسول اسلام نے قانون دیا، جو شے جس کے پاس ہو۔ اب آئیے ذرا، میں نے یہ قانون پیش کیا ہے، ایک دن آتا ہے کہ کچھ ہاری، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں پتہ، مجھے بھی میں پچھلی پچھلی دفعہ پہ بتایا کہ ہاری کسان، ہاری اور زراعت کرنے والے، تو کچھ ہاری آئے جناب سیدہ کے در پہ، تو بیوی نے دروازے کے پوچھے تھے، کیا سوال کیا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ بیوی ہمیں باغ فلک سے نکال دیا گیا۔ باغ فلک ہے بیوی کا، تو کبھی بھی ہمیں نکال دیا گیا، کیوں نکالا؟ کہ کوئی وجہ نہیں دی گئی۔ کس نے نکالا؟ حکومت نے۔ اب اللہ نے کہا کہ حکومت نے نکال دیا، کوئی وجہ نہیں، کا کچھ نہیں، کا خالی کر دو، یہ آج سے ہمارا۔ بی بی نے فوراً کا فیصلہ ذرا جا کے تمام بنی ہاشم کی خواتین سے کہ فاطمہ نے بلایا، ساری خواتین آ گئی، یعنی بی بی کی تمام جو رشتہ دار بیویاں تھیں بنی ہاشم، تو سب کے سب بی بی کے گھر آ گئے، کہا مجھے دربار جانا۔
وسائل پہ نہیں آیا ہوں، دربار جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے برقع سنبھالا۔ ایک مرتبہ سارے مدینے میں بات پھیل گئی، سیدہ آ رہی، مدینے والے جمع ہو گئے۔ جیسے بیوی آئے تو ایک مرتبہ مسجد جل تھل بالکل مجمع سب کے سب ایک مرتبہ پیچھے ہٹنے لگے۔ محسوس کیسے ہو رہا تھا؟ کہ ایک نور چل رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ محسوس کیا ہو رہا تھا جیسے رسول خدا آ رہا ہے۔ مجھے پیغمبر چلتے تھے محسوس ہوتا تھا کہ ایک نور ہے، بیوی برقعے میں ہے، چاروں طرف بیویاں، لیکن محسوس ہوتا تھا رسول خدا آ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ مشابہ پیغمبر کے انداز سے چلنا۔ آنے کے بعد بیوی نے حفظ باری تعالیٰ میں ڈالائی۔ میں خطاب پہ کچھ جملے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مسائل کے، اور وہاں میں پورا مقدمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مطلب چلے گا میرے ساتھ۔ اور یہاں پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، کیا بات ہے؟ میرے حالی کہتے ہیں کہ تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، باغ فدق سے ہٹا دیا۔ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ باغ فدق آپ کا نہیں ہے۔ بیوی نے کہا ہمارے قبضے میں ہے۔ نہیں مجمع توجہ، ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے حالی وہاں کام کر رہے تھے، تم نے نکالے، اس کا مطلب ہے تمہیں گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور کھول کے پیش کر دیتا ہوں، تمہیں گواہوں کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں، ہمارے تو حالی وہاں کام کر رہے ہیں۔ بھائی توجہ، ہمارے تو حالی وہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے تو قبضے میں ہیں، ملازم ہمارے، تنخواہیں ہم دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے، میرے بابا نے اپنی حیات طیبہ میں فدق مجھے منتقل کر دیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ پیغمبر نے آپ کو دے دیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک اور قانونی معاملہ سن لیجیے، یہ فقہ اسلامی سے معاملہ۔ لفظ فے یہ اور حمزہ فے قرآن میں آیا، انفال، سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں، اس میں موجود۔ توجہ ہے میرے سب لوگ؟ اور ایک ہے مال غنیمت۔ جب جنگ ہو اور جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اس میں جتنے بھی جنگ پہ جاتے تھے ان کا حصہ ہوتا تھا۔ اور کھول دیتا ہوں معاملے کو، لیکن مجھے نتیجہ دینا، جب تک میں پورا موضوع پھیلاؤں گا نہیں میں پہنچا نہیں پاؤں گا۔ اب رسول اسلام کیا کرتے تھے؟ جنگ پہ گئے، خیبر گئے، مال غنیمت ملا، سب سے زیادہ حصہ فاتح کا، فاتح کا، جنگ جیتنے والے کا، اور وہ ہوتے تھے ہمیشہ علی۔ بولو موضوع یا ہمیشہ مولا کائنات فاتح ہوتے، سب سے زیادہ حصہ فاتح کا، اس کے بعد ان کا حصہ جنہوں نے جنگ کی ہوتی تھی۔ توجہ، اور زیادہ کھل کے نہ کہلائیے گا، جو جنگ کرتے تھے پھر ان کا حصہ، پھر جو جنگ میں ساتھ گئے ہوتے تھے، پیغمبر اتنے قریب تھے کہتے تھے تم لڑے نہیں ہو کوئی بات نہیں، لڑے نہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی تمہارا حصہ۔ ایک عربی کس طرح ہے اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا، بہت سے لوگ میں چہرے دیکھ کر گھبرا گئے۔ ایک اصطلاح عربی کی ہے، اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ تو جانے کی رامی، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے۔ پیغمبر انہیں بھی عطا کرتے تھے، یہ بعد میں آئے ہیں کوئی بات نہیں، اب آ گئے ہیں، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، پیغمبر کریم ہیں۔ چلیں اب آپ کے مزاج کا جملہ پیش کر رہا ہوں، میرا بھی یہی مزاج ہے جو آپ کا ہے۔ اچھا، خیبر فتح کرنے کے بعد یا کسی بھی جنگ سے کہہ لیجیے کہ جناب سرور کائنات کی سخاوت لوگوں نے خیبر میں دیکھی کہ 39 دن تک میں نے کچھ بھی نہیں کہا،
تو پیغمبر اسلام عطا کرتے رہے. 40ویں دن علی نے خیبر کو فتح کیا, سب کو عطا کیا. جناب امیر واپس چلے. جو خیبر میں نہیں گئے تھے مدینے میں انتظار میں تھے, ابھی علی آ رہے ہیں. اونٹوں پہ سونا لگا ہوا تھا, چاندی تھی, کھجوریں تھی. مولا کے غلام کا نام تھا قمبر. پہنچ گئے. جناب قمبر نے مہار پکڑ رکھی تھی. سارے فقراء مدینہ جمع ہوئے کہ یعنی ہمیں بھی کچھ عطا کریں. مولا نے اشارہ کیا, جو کچھ ہے تمہارا. جیسے اشارہ کیا جناب قمبر فوراً کود کے دوسری طرف چلے گئے. مولا نے پوچھا مسکرا کے, قمبر کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ سخاوت دکھا رہے تھے, میں غلام ہوں, سوچا کہیں مجھے بھی. بس میں وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے, میں جتنا مختصر کر سکوں گا کروں گا موضوع کو. اب جہاں جنگ نہ ہوئی ہو اور جہاں جنگ ہوئی ہو مال غنیمت. جنگ کہاں ہوئی تھی؟ خیبر میں. خیبر میں بھی یہودی تھے, فدق وہاں پہ بھی یہودی تھے. جب خیبر سے رسول خدا واپس آ رہے تھے نا, تو فدق کے یہودی نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, یہ فدق آپ کا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے. میں اپنے انداز سے چل رہا ہوں. پتا نہیں اب ایک مرتبہ جنگ ہوئی ہے خیبر میں, فدق میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو اب یہ ہے فیح انفال, تو رسول خدا کا امت کا اس میں کوئی حصہ نہیں, کیونکہ مال غنیمت نہیں ہے. جب پیغمبر اسلام کو مل کے سورہ انفال میں رہے تو اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے. قرابت داروں کو جو سب سے قریبی ہوں, تو پیغمبر نے سب کو دیکھا, سب سے قریبی کی سیدہ. اب رسول اکرم نے کہا سیدہ یہ فدق آپ کا, اور ایک تحریر لکھی. میں تو کچھ کہہ گیا ہوں. تحریر لکھی اور کہا فدق میں نے آپ کے نام لکھ دیا. اب سمجھ میں آیا یہ مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ کہیں پیغمبر ان پڑھ تھے, تاکہ یہ نہ ماننا پڑے فدق کی تحریر لکھ کے سند بھی تھی. بے نقاب کرنا چاہتی ہو غاصبوں کو, یہاں روک کے غور جملہ پیش کر دوں. ابن ابی الحدید معتزلی نے, میں بات جانتا ہوں میں بہت زیادہ کھول کے پڑھ رہا ہوں, میں جلدی کوشش کروں گا کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جس سے مسائل بنے. ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی 20 جلدوں پہ, کہتے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا معاملہ تھا. پوری زندگی اہل بیت نے کبھی امت سے کچھ نہیں مانگا تھا, ہمیشہ عطا کیا تھا. پہلی مرتبہ کہا باغ فدق ہمارا نہیں بھی تھا تو انہیں دے دینا چاہیے تھا. تو کہا پھر بخدا تم سمجھے ہی نہیں ہو. کہا میں کیا نہیں سمجھا. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے میرے استاد نے کہا, جو مثال دی ہے میں نے کسی مقام پہ پیش کی تھی. اے ابن ابی الحدید, ایک کلاس روم تھا, استاد پڑھا رہا تھا, بچے سے کہا کہو الف. بچے نے الف نہیں کہا, کہو الف. تیسری دفعہ کہا اتنے نالائق کو تمہیں الف تک نہیں آتا. اسے ایک تھپڑ مارا, آگے بڑھ گیا. ساتھ میں جو بچہ بیٹھا تھا اس نے کہا واقعی تم اتنے نالائق ہو تمہیں الف بھی نہیں آتا. ایسی بات نہیں ہے, مجھے الف بھی آتا.
بے بھی آتا، کے بھی آتا، سے بھی آتا ہے، عربی کی بتا رہا ہوں. کیا جیم ہے خے تک آتا ہے، اس سے آگے نہیں آتا. کیا اتنا ہی کہہ دیتے کہ نہیں، اگر میں الف کہتا نا تو استاد کہتا کہو بے، اگر میں کہتا بے تو وہ کہتا کہو تے، میں تے کہتا وہ کہتا سے. وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا، مجھے یہ تک آتا نہیں. تو میں نے سوچا نہ الف کہوں گا نہ بے کی باری آئے گی نہ یہ کی. اب پہنچ گئے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا معاملہ فتح کا تھا ہی نہیں، وہ بھی سمجھ رہا تھا میں پہلی غلطی مانوں گا بات. بات آگے بڑھ جا رہی ہے اور بات بہت آگے بڑھ جا رہی ہے. تو انہوں نے پہلے ہی بات پہ روک دیا. وہ سب کے سب جانتے تھے سیدہ بہت بڑا مقدمہ لے کے آئے. میں نے رحمت و قدمان کے پاس بی بی کا مقدمہ سن لیجیے چند منٹوں میں. اب یہاں جناب سیدہ نے کہا باغ فتح میرا، تو کہا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں. تو بی بی نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، ہم نے وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا ہے، اگر آپ گواہی دائیں تو ہم دے دیتے ہیں. بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پہلے گواہ ہیں علی. حکومت نے کہا کہ ہمیں علی کی گواہی قبول نہیں. بی بی نے فوراً فرمایا کہا کیوں؟ ابو الحسن کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہے. بی بی نے کہا قرآن میں کوئی آیت ہے کیا؟ اب میرا گلا صاحب نہیں دے رہا ہوں. کیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ نہیں آیت تو نہیں. کیا میرے بابا نے فرمایا؟ کیا کوئی حدیث ہے کہ میرے بابا نے کہا شوہر گواہی دے تو بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہ نہیں پیغمبر نے بھی نہیں فرمایا. کہ پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ میں قبول نہیں کرتا، شوہر کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا بیوی کے حق میں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس دو گواہ اور ہیں، میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. سنیں گے نا؟ میں جانتا ہوں تمہیں بیوی کا مقدمہ سن لیجیے، میں فضائل کے طور پہ پیش کروں گا. میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. کہ نہیں اس پہ تو میرے پاس دلیل بھی ہے، یہ دونوں نابالغ ہیں، پیغمبر نابالغ کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. کیا جانتا ہے میرے بابا نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں.